بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی ایسا مرد مجاہد ہے جو مجھ کو ذی الخلصہ بت سے آرام پہنچائے۔ وہ ایک بت تھا جس کو جاہلیت میں لوگ پوجا کرتے تھے اور اس کو کعبہ کہا کرتے تھے۔ میں نے کہا، یا رسول اللہ، میں خدمت کے لیے تیار ہوں، لیکن میں گھوڑے پر ٹھیک جم کر بیٹھ نہیں سکتا ہوں۔ آپ نے میرے سینے پر ہاتھ مبارک پھیر کر دعا فرمائی کہ اے اللہ، اسے ثابت قدمی عطا فرما اور اس کو ہدایت کرنے والا اور نور ہدایت پانے والا بنا۔ جریر نے کہا کہ پھر میں اپنی قوم اخمص کے پاس 50 آدمی لے کر نکلا، اور ابی سفیان نے یوں نقل کیا کہ میں اپنی قوم کی ایک جماعت لے کر نکلا اور میں وہاں گیا اور اسے جلا دیا۔ پھر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور میں نے کہا، اے اللہ کے رسول، اللہ کی قسم، میں آپ کے پاس نہیں آیا جب تک میں نے اسے جلے ہوئے خارش زدہ اونٹ کی طرح سیاہ نہ کر دیا۔ پس آپ نے قبیلہ اخمص اور اس کے گھوڑوں کے لیے دعا فرمائی۔ صحیح بخاری 6333۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی چیز تقسیم فرمائی تو ایک شخص بولا کہ یہ ایسی تقسیم ہے کہ اس سے اللہ کی رضا مقصود نہیں ہے۔ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کی خبر دی تو آپ اس پر غصہ ہوئے اور میں نے خفگی کے آثار آپ کے چہرے مبارک پر دیکھے، اور آپ نے فرمایا کہ اللہ موسیٰ علیہ السلام پر رحم فرمائے، انہیں اس سے بھی زیادہ تکالیف دی گئیں لیکن انہوں نے صبر کیا۔ صحیح بخاری 6336۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لوگوں کو واعظ ہفتے میں صرف ایک دن جمعہ کو کیا کر، اگر تم اس پر تیار نہ ہو تو 2 مرتبہ، اگر تم زیادہ ہی کرنا چاہتے ہو تو بس 3 دن، اور لوگوں کو اس قرآن سے اکتا نہ دینا۔ ایسا نہ ہو کہ تم کچھ لوگوں کے پاس پہنچو، وہ اپنی باتوں میں مصروف ہوں اور تم پہنچتے ہی ان سے اپنی بات بشکل واعظ بیان کرنے لگو اور ان کی آپس کی گفتگو کو کاٹ دو، اس طرح وہ اکتا جائیں۔ بلکہ ایسے مقام پر تمہیں خاموش رہنا چاہیے، جب وہ تم سے کہیں تو پھر تم انہیں اپنی باتیں سناؤ، اس طرح کہ وہ بھی اس تقریر کے خواہش مند ہوں، اور دعا میں قافیہ بندی سے پرہیز کرتے رہنا، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو دیکھا ہے کہ وہ ہمیشہ ایسے ہی کرتے تھے۔ صحیح بخاری 6337۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص اس طرح نہ کہے کہ یا اللہ، اگر تو چاہے تو مجھے معاف کر دے، میری مغفرت کر دے، بلکہ یقین کے ساتھ دعا کرے، کیونکہ اللہ پر کوئی زبردستی کرنے والا نہیں ہے۔ صحیح بخاری 6339۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمعہ کے دن خطبہ دے رہے تھے کہ ایک آدمی کھڑا ہوا اور کہا کہ یا رسول اللہ، اللہ سے دعا فرما دیجئے کہ ہمارے لیے بارش برسائے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی اور آسمان پر بادل چھا گیا اور بارش برسنے لگی۔ یہ حال ہو گیا کہ ہمارے لیے گھر تک پہنچنا مشکل تھا۔ یہ بارش اگلے جمعہ تک ہوتی رہی۔ پھر وہی صحابی یا کوئی دوسرے صحابی اس دوسرے جمعہ کو کھڑے ہوئے اور کہا کہ اللہ سے دعا فرمائیے کہ اب بارش بند کر دے، ہم تو ڈوب گئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی کہ اے اللہ، ہمارے چاروں طرف بستیوں کو سیراب کر اور ہم پر بارش بند کر دے۔ چنانچہ بادل ٹکڑے ہو کر مدینہ کے چاروں طرف بستیوں میں چلا گیا اور مدینے والوں پر بارش رک گئی۔ صحیح بخاری 6342۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری والدہ ام سلیم رضی اللہ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ، انس رضی اللہ عنہ آپ کا خادم ہے، اس کے لیے دعا فرما دیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی کہ اے اللہ، اس کے مال و اولاد کو زیادہ کر، اور جو کچھ تو نے اسے دیا ہے اس میں برکت عطا فرما۔ صحیح بخاری 6344۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پریشانی کے وقت یہ دعا کرتے تھے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں جو بہت عظمت والا ہے اور بردباد ہے۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے اور بڑے باری عرش کا رب ہے۔ صحیح بخاری 6345۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص کسی تکلیف کی وجہ سے جو اسے ہونے لگی ہو موت کی تمنا نہ کرے۔ اگر موت کی تمنا ضروری ہی ہو جائے تو یہ کہے کہ اے اللہ، جب تک میرے لیے زندگی بہتر ہے مجھے زندہ رکھیو، اور جب میرے لیے موت بہتر ہو تو مجھے اٹھا لیجیو۔ صحیح بخاری 6351۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری خالہ مجھے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور عرض کیا، یا رسول اللہ، میرا یہ بانجا بیمار ہے۔ چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے سر پر ہاتھ پھیرا اور میرے لیے برکت کی دعا کی۔ پھر آپ نے وضو کیا اور میں نے آپ کے وضو کا پانی پیا۔ اس کے بعد میں آپ کی پشت کی طرح کھڑا ہو گیا اور میں نے مہر نبوت دیکھی جو دونوں شانوں کے درمیان میں تھی، جیسے چھپر گٹ کی گھنڈی ہوتی ہے یا خجلہ کا انڈا۔ صحیح بخاری 6352۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں تمہیں ایک تحفہ نہ دوں، یعنی ایک عمدہ حدیث نہ سناؤں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم لوگوں میں تشریف لائے تو ہم نے کہا، یا رسول اللہ، یہ تو ہمیں معلوم ہو گیا ہے کہ ہم آپ کو سلام کس طرح کریں، لیکن آپ پر درود ہم کس طرح بھیجیں؟ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس طرح کہو، اے اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنی رحمت نازل کر، اور آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جیسا کہ تو نے ابراہیم اور آل ابراہیم پر رحمت نازل کی۔ بلا شبہ تو تعریف کیا ہوا اور پاک ہے۔ اے اللہ، محمد پر اور آل محمد پر برکت نازل کر، جیسا کہ تو نے ابراہیم اور آل ابراہیم پر برکت نازل کی۔ بلا شبہ تو تعریف کیا ہوا پاک ہے۔ صحیح بخاری 6357۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو طلحہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا، اپنے یہاں کے لڑکوں میں سے کوئی بچہ تلاش کرو جو میرا کام کر دیا کرے۔ چنانچہ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے مجھے اپنی سواری پر پیچھے بٹھا کر لے گئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی گھر ہوتے تو میں آپ کی خدمت کیا کرتا تھا۔ میں نے سنا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا اکثر پڑھا کرتے تھے، اے اللہ، میں تیری پناہ مانگتا ہوں غم و الم سے، عاجزی و کمزوری سے، اور بخل سے، اور بزدلی سے، اور قرض کے بوجھ سے، اور انسانوں کے غلبہ سے۔ میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کرتا رہا۔ پھر ہم خیبر سے واپس آئے اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ام المومنین صفیہ بنت حیی رضی اللہ عنہ کے ساتھ واپس ہوئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اپنے لیے منتخب کیا تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے عبایا چادر سے پردہ کیا اور انہیں اپنی سواری پر اپنے پیچھے بٹھایا۔
جب ہم مقام صحبہ پہنچے تو آپ نے ایک چرمی دسترخوان پر کچھ ملیدہ تیار کرا کے رکھوایا، پھر مجھے بھیجا اور میں کچھ صحابہ کو بلا لایا اور سب نے اسے کھایا۔ یہ آپ کی دعوت ولیمہ تھی۔ اس کے بعد آپ آگے بڑھے اور احد پہاڑ دکھائی دیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ آپ جب مدینہ منورہ پہنچے تو فرمایا، اے اللہ، میں اس شہر کے دونوں پہاڑوں کے درمیانی علاقے کو اس طرح حرمت والا قرار دیتا ہوں جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کو حرمت والا قرار دیا تھا۔ اے اللہ، یہاں والوں کے مد میں اور ان کے سا میں برکت عطا فرما۔ صحیح بخاری 6363۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سعد رضی اللہ عنہ 5 باتوں کا حکم دیتے تھے اور انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالہ سے ذکر کرتے تھے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے پناہ مانگنے کا حکم کرتے تھے کہ اے اللہ، میں تیری پناہ مانگتا ہوں بخل اور بزدلی سے، اور تیری پناہ مانگتا ہوں کہ اس سے کہ بدترین بڑھاپا مجھ پر آ جائے، اور تجھ سے پناہ مانگتا ہوں دنیا کے فتنے سے، اس سے مراد دجال کا فتنہ ہے، اور تجھ سے پناہ مانگتا ہوں قبر کے عذاب سے۔ صحیح بخاری 6365۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدینہ کے یہودیوں کی 2 بوڑھی عورتیں میرے پاس آئیں اور انہوں نے مجھ سے کہا کہ قبر والوں کو ان کی قبر میں عذاب ہوگا، لیکن میں نے انہیں جھٹلایا اور ان کی تصدیق نہیں کر سکی۔ پھر وہ دونوں عورتیں چلی گئیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، 2 بوڑھی عورتیں تھیں۔ پھر میں نے آپ سے واقعہ کا ذکر کیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انہوں نے صحیح کہا، قبر والوں کو عذاب ہوگا اور ان کے عذاب کو تمام چوپائے سنیں گے۔ پھر میں نے دیکھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر نماز میں قبر کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگنے لگے تھے۔ صحیح بخاری 6366۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہا کرتے تھے، اے اللہ، میں تیری پناہ مانگتا ہوں سستی سے، بہت زیادہ بڑھاپے سے، گناہ سے، قرض سے، اور قبر کی آزمائش سے، اور قبر کے عذاب سے، اور دوزخ کی آزمائش سے، اور دوزخ کے عذاب سے، اور مالداری کی آزمائش سے، اور تیری پناہ مانگتا ہوں محتاجی کی آزمائش سے، اور تیری پناہ مانگتا ہوں مسیح دجال کی آزمائش سے۔ اے اللہ، مجھ سے میرے گناہوں کو برف اور اولے کے پانی سے دھو دے، اور میرے دل کو خطاؤں سے اس طرح پاک و صاف کر دے جس طرح تو نے سفید کپڑے کو میل سے پاک صاف کر دیا، اور مجھ میں اور میرے گناہوں میں اتنی دوری کر دے جتنی مشرق اور مغرب میں دوری ہے۔ صحیح بخاری 6368۔